انہی کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں. عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم پر دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی. 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی, BPC بیسک پرنسپل رپورٹ, اس کے اوپر احتجاج ہوئے, پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر. لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا, اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے, خود ساختہ فیلڈ مارشل, انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے, جاگیرداری کا خاتمہ, تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے, مراعات یافتہ طبقات, پریولیج کلاسز, اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو, جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ, موب نہ ہو, ہجوم نہ ہو. منظم جماعت, اور وہ کیسی؟ سمع و طاعت, لسن اینڈ اوبے, جو آرمی کا جو اصول ہے. اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو, سپیریئر اس کا, وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں, کیا مصلحت ہے, پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا, تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی, میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی, کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج, آگے بڑھو, حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں, بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں, سامنے بھی توپیں ہیں, آگ اگل رہی ہے. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered, کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر, جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن there's not to reason why, یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں. there's but to do and die, جو حکم ملا کرو, مرتے ہو تو مرو. therefore into the valley of death rode the 600, 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. واز اٹ پاسبل؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا, بہت بڑی سلطنت, کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا, سارے یہ ترک, مسلم ترک علاقے جو ہے, روسی ترکستان اسی لیے ان کا نام تھا, وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے, ایک نئے فکر نے, ایک نئے فلسفے نے, مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا, انہیں منظم کیا, انہوں جد و جہد کی, انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا. ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا, انہیں منظم کیا. حدیث میں آتا ہے, اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے, حضور فرماتے ہیں, حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں,
انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کیا وجہ؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5. اس میں امر کا انداز نہیں ہے، خبر ہے. اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے. اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھائی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے. یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا. پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا. اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا. تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی. بعد میں تو ملوکیت آ گئی. یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں. بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے. اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا. اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آ گئے انگریز. انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا. ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں. بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی. اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو. آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے. اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے. اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے. یہ ان کا حال ہے. کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس. تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لے. بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی. کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں. ایک
ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی خدمات ہے۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے، نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے،